بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی ولی عہد سے عمران خان کی ملاقات، کئی معاہدوں پر دستخط۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جمعے کی شب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قصر سلام جدہ کے ایوان شاہی میں مذاکرات کی۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات کے استحکام کے موضوع پر بات چیت کی۔ سعودی پاکستانی اعلیٰ رابطہ کونسل کے معاہدے پر دستخط کی۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو معاہدوں اور دو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی گئی ہے۔ قبل از وزیر اعظم پاکستان عمران خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر 3 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کی شب سعودی عرب پہنچے تھے۔ پاکستانی سفارتخانے کے ایک ترجمان کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، گورنر سندھ عمران اسماعیل، سینیٹر فیصل جاوید اور صوبائی وزیر علیم خان بھی سعودی عرب پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم مسجد نبوی میں حاضری بھی دیں گے اور مسجد حرام میں عمرہ کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان جدہ میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات بھی کریں گے۔ SPA کے مطابق سعودی ولی عہد نے مذاکرات کے آغاز میں مملکت آمد پر وزیر اعظم پاکستان کو خوش آمدید کہا، جبکہ عمران خان نے دورہ سعودی عرب اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب میں ٹرک کے ذریعے سگریٹ اسمگل کرنے کی کوشش، غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں جدہ سیکورٹی فورس نے ٹرک کے ذریعے سگریٹ کے 1,07,000 پیکٹ اسمگل کرنے والے 2 ایشیائی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ سگریٹ کے ایسے پیکٹ اسمگل کر رہے تھے جن پر سعودی عرب میں پابندی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ پولیس نے بتایا کہ ٹرک کے ذریعے سگریٹ کے جو پیکٹ اسمگل کیے جا رہے تھے ان میں موجود تمباکو کی درآمد ممنوع ہے، جبکہ ٹرک اس قسم کے سامان کے بجائے کیمیکل مواد کی منتقلی کے لیے مخصوص تھا۔ جدہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ دونوں اسمگلر، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کے قبضے سے 1,07,000 سے زیادہ سگریٹ کے پیکٹ اور 330 کلو خام تمباکو برآمد ہوا ہے۔ ملزمان نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جلد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ایک نوجوان نے سیلاب میں عورت اور بچی کو بچا لیا۔ سعودی عرب کی المجارد کمشنری میں 20 سالہ نوجوان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک خاتون اور اس کی 5 سالہ بچی کو طوفانی سیلاب سے بچا لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خاتون جو خود گاڑی چلا رہی تھی، راستہ صاف نظر نہ آنے پر اس کی گاڑی سیلاب کی دھارے میں پھنس گئی۔ مقامی نوجوان سلطان زیبان الگرنی نے یہ صورتحال دیکھی تو فوراً ہی مدد کے لیے آگے بڑھا اور اس نے سیلاب میں پھنسی ہوئی خاتون اور اس کی بچی کو بحفاظت نکال لیا۔ الگرنی نے بتایا صورتحال ایسی تھی کہ شہری دفاع کے اہلکاروں کی مدد کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سیلاب کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے 5 سالہ بچی کو نکالا اور پھر اپنے عزیز محمد عبداللہ الگرنی کی مدد سے خاتون کو سیلاب سے نکالنے میں کامیاب رہا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے الگرنی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد سیلاب میں پھنسی گاڑی کو بھی نکالا گیا۔ سعودی عرب میں برازیل کی 11 کمپنیوں سے مرغی کے گوشت کی درآمد بند۔ برازیل کی وزارت زراعت اور وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے 11 کمپنیوں سے مرغیوں کی گوشت کی درآمد کی پابندی لگا دی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹی SFDA نے برازیل کے ان 11 کمپنیوں کے ناموں کی فہرست جاری کر دی ہے جن سے گوشت کی درآمد پر پابندی لگائی گئی ہے۔ SFDA نے برازیل کے ان کارخانوں کی فہرست بھی شائع کی ہے جن سے مرغیوں کا گوشت منگوایا جا سکتا ہے۔ برازیلی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے پابندی کے بارے میں سعودی عرب کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ سنیچر 8 مئی کو جیزان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
تیز ہوائیں چلے گی اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ کے جنوبی علاقوں پر بارش کا امکان ہے۔ سنیچر کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ میں اور سب سے کم درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ ابہا میں ہوگا۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ کل بحر احمر میں ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے مغرب کی جانب رہے گا اور ہواؤں کی پیک گھنٹہ رفتار 14 تا 38 کلومیٹر تک ہوگی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق جمعے کو مملکت کے 4 علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی اطلاعات ہے۔ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ ابہا، المجاردہ، النماس، بارک، بالکرن، تنومہ، حمص مشید، رجال الملغ، حائل، مکہ اور جیزان ریجن اس کی کمشنری اور مدینہ منورہ میں بارش کی اطلاعات ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔